بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت ہی مشہور حدیث پاک پر گفتگو کریں گے کہ جس کا غلط مطلب سمجھ کر بہت سارے اہل سنت اپنے عقیدے کو بدل چکے ہیں، یعنی شیعہ والا رافضی والا عقیدہ اپنا چکے ہیں۔ وہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے جس کو حدیث غدیر بھی کہا جاتا ہے کہ غدیر خم کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، اور پھر آخر میں دعا بھی فرمائی۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اللہ تو اس سے محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے، اور تو اس سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھے۔ اب اس حدیث پاک کا بہت سارے لوگ یہ مطلب نکالتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو اس حدیث پاک سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ بلا فصل مقرر کیا۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے بعد ڈائریکٹ خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوگی۔ اب اس حدیث کے مطلب کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ لفظ مولا کا مطلب کیا ہے۔ تو لفظ مولا کو اگر ڈکشنری میں دیکھیں تو کہیں بھی مولا کا مطلب خلیفہ بلا فصل نہیں آتا۔ کہیں پر مالک ہے، سردار ہے، آقا ہے، قریبی ہے، رشتہ دار ہے، لیکن کہیں بھی لفظ مولا کا مطلب خلیفہ بلا فصل نہیں ہوتا۔ تو ایک تو معنی کے اعتبار سے بھی حدیث کا غلط مطلب بیان کیا گیا، اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو مطلب نکالا کہ مولا کا مطلب خلیفہ بلا فصل ہونا، یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ دوسری بات کہ ایک وقت کے لیے چلو اگر مان بھی لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنے بعد خلیفہ بلا فصل مقرر کیا اس حدیث پاک کے مطابق، جو مطلب مولا کا نکالا جاتا ہے لفظ مولا کا، تو اب یہ حدیث پاک دو میں سے کسی ایک حال سے خالی نہ ہوگی کہ یا تو یہ خبر ہوگی اور یا یہ حکم ہوگا۔ خبر اس اعتبار سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی صحابہ کرام وہاں موجود تھے ان کو خبر دی کہ میرے بعد علی خلیفہ بنیں گے، اگر مولا لفظ کا خلیفہ بلا فصل معنی لیا جائے۔ تو اس اعتبار سے معاذ اللہ رب العالمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر جھوٹی ثابت ہوگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خلیفہ نہیں بنے، بلکہ پہلے حضرت صدیق اکبر، پھر حضرت عمر فاروق اعظم، اور پھر حضرت عثمان غنی، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ تو اگر مولا لفظ کا مطلب خلیفہ بلا فصل مان لیا جائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وار ہوتا ہے کہ معاذ اللہ حضور نے فرمایا لیکن وہ بات سچ نہیں ہوئی۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حضور نے حکم فرمایا ہو کہ میرے بعد علی خلیفہ بنے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یا تو یہ حدیث خبر ہو سکتی ہے کہ حضور نے اس کی اطلاع دی ہو، اور یا یہ حکم ہو سکتی ہے۔ تو حکم ہونے کی صورت میں معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نافرمان قرار پائیں گے، کیونکہ حضور نے حکم دیا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہے، تو حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ڈائریکٹ خلافت سنبھالی نہیں، بلکہ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر، پھر حضرت فاروق، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں حضرت نے خلافت سنبھالی، اور حضرت علی بیعت کرتے رہے تینوں سے۔ تو معاذ اللہ نبی کا حکم کے خلاف جانے کی وجہ سے کم از کم فاسق اور فاجر ہو گئے، بڑا گناہ کرنے والے ہو گئے، کیونکہ نبی کی نافرمانی کی۔ اور قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو اس اعتبار سے معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نافرمان ہوئے، کیونکہ حضرت علی نے حضرت صدیق اکبر کی بھی بیعت لی، حضرت فاروق اعظم کی بھی بیعت لی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بھی بیعت لی، اور پھر چوتھے نمبر پر آپ خلافت پر آئے۔ تو لفظ مولا کا مطلب خلیفہ بلا فصل کہیں نہیں، اور اگر یہ معنی لینے جاتے ہیں تو حضرت علی کی ذات پر بھی اعتراض ہوتا ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک کا اپنے من مرضی کے مطابق مطلب نہ نکالے، بلکہ علماء کرام سے رجوع کرے۔ اور جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے نمبر پر خلیفہ اس حدیث پاک سے مانتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، تو وہ توجہ سے سنیں کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، اور نہ اس حدیث کا یہ مطلب نکالتا ہے، بلکہ اس حدیث کا یہ مطلب نکالنا کہ مولا لفظ کا مطلب خلیفہ بلا فصل، تو یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ تو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت سارے ہمارے اہل سنت کے ایسے نوجوان ہیں جو اس حدیث پاک کا غلط مطلب سمجھ کر اپنے عقائد کو خراب کر رہے ہیں۔